اسٹوڈنٹس، پیسج نمبر 3 اسٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ کو انڈر لائن میننگ بتا دوں اس کے ورڈز کے۔ فرسٹ میں ہے مین کائنڈ، انسانیت۔ ورڈز کا مطلب ہوتا ہے کنارہ، کسی چیز کا کنارہ یا دہانہ۔ کیوز، افراتفری یا ابتری۔ افراتفری یعنی کوئی چیز ہونا، اس کے بارے میں افراتفری پڑ جانا، جیسے کہ اس کے اور بھی میننگ بتائے گئے ہیں۔ کنفیوژن ہو جانا کسی معاملے میں۔ نیکسٹ ہے سویلائزیشن، تہذیب۔ آگے ہے سیمڈ یعنی دکھائی دینا، نظر آنا، ایسا معلوم ہونا۔ اس کے کتنے سارے میننگ ہیں کہ مجھے ایسا معلوم ہوا، مجھے ایسا لگا، مجھے ایسا دکھائی دیا۔ سیمڈ، اس کے لیے ایز سیمڈ یا سیمڈ کا ورڈ یوز کرتے ہیں۔ گرو، پھیلانا، بڑھانا۔ کرمبلنگ، ریزہ ریزہ کرنا، کسی چیز کا ریزہ ریزہ ہونا یا ٹکڑے کر دینا، کرمبلنگ۔ ریزڈ، بلند کرنا یا اٹھانا۔ لفٹ کا مطلب بھی ہوتا ہے اٹھانا یعنی اوپر بڑھانا کسی چیز کو۔ اگنورنس ہوتا ہے جہالیت، یعنی کہ جو ہمارے اندر اندھیرا ہوتا ہے، ہمیں جو چیز صحیح نظر نہیں آ رہی ہوتی، اندھیرا، دلوں میں اندھیرا ہو جانا کسی چیز کا، اگنورنس یعنی جہلیت۔ فیتھ، ایمان یا ہمارا عقیدہ۔ جی، ٹرانسلیشن ریڈنگ سٹارٹ کرتے ہیں۔ میننگز انڈر لائن جو ہیں ورڈ کے میں نے پہلے بتا دیے ہیں، آگے سٹارٹ کرتے ہیں۔ تھرڈ پیسج، ان دی 5th and 6th centuries، 5ویں اور 6ٹھی صدیوں میں۔ مین کائنڈ اسٹوڈ، انسانیت جو ہے وہ کھڑی تھی، آن دی ورج، کنارے پر، آف کیوس، افراتفری کے۔ کیا ہے؟ 5ویں اور 6ٹھی عیسویں صدی میں انسانیت جو ہے انتشار یعنی کہ افراتفری، تباہی کے دہانے پر کھڑی تھی۔ دہانہ یعنی کنارہ۔ اٹ سیمڈ، ایسے لگ رہا تھا، یوں دکھائی دے رہا تھا یا ایسے معلوم ہو رہا تھا۔ اس کے یہ کئی مطلب بنتے ہیں، کوئی بھی آپ چوز کر سکتے ہیں۔ ڈیٹ دی سویلائزیشن، تہذیب، ایسے لگ رہا تھا کہ تہذیب وچ ہیڈ ٹیکن، جس نے لیے ہیں 4000 ایئرز، جس نے تقریباً 4000 سال لیے ہیں۔ کس کے لیے؟ اب یہ دیکھتے ہیں۔ ٹو گرو، بڑھنے کے لیے، پھیلنے کے لیے۔ ہیڈ سٹارٹیڈ، جو شروع ہو چکی تھی۔ کرمبلنگ، ریزہ ریزہ ہونا، یعنی کہ وہ تہذیب، عرب کی تہذیب کا بتایا جا رہا ہے۔ ایسی تہذیب اب ایسے لگ رہا تھا، یوں دکھائی دے رہا تھا یا یوں معلوم ہو رہا تھا کہ جس تہذیب کو پھیلنے پھولنے یعنی بڑھنے کے لیے 4000 سال لگے تھے، اب وہ ریزہ ریزہ ہونا شروع ہو گئی تھی یعنی بکھرنا شروع ہو گئی تھی۔ ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم، یہی وہ وقت تھا، اللہ المائٹی، اللہ تعالیٰ ریزڈ کا مطلب میں پہلے ہی بتا چکی ہوں، بلند کیا یا اٹھایا۔ ریزڈ، اللہ المائٹی ریزڈ آ رسول، ایک نبی کو اٹھایا یا لا کھڑا کیا، فرام امنگ دیم سیلوز، انہی میں سے کسی ایک کو، ہو واز ٹو لفٹ، جس نے اٹھایا یا بلند کیا۔ لفٹ کا مطلب تھا اٹھانا۔ دی ہیومینٹی، انسانیت کو، فرام اگنورنس، جہالت سے یا اندھیروں سے، انٹو دی لائٹ آف فیتھ، انٹو دی لائٹ، روشنی میں، آف فیتھ، ایمان کی، عقیدے کی۔ کیا ہے کہ یہی وہ وقت تھا کہ اللہ تعالیٰ نے خود انہی میں سے ایک رسول کو اٹھایا یعنی کھڑا کر دیا، جس نے انسانیت کو جہالت یعنی اندھیروں سے اٹھا کر ایمان کی روشنی میں لا کھڑا کیا۔ یہاں پر ایک ورڈ استعمال ہوا ہے امنگ کا۔ امنگ ہوتا ہے زیادہ کے درمیان فرق کے لیے، اگر ہوتا بٹوین تو وہ ہوتا ہے دو لوگوں کے درمیان، دو چیزوں کے درمیان فرق کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ جی، نیکسٹ 4th پیسج ہے، اس کے ورڈ میننگ پہلے بتا دوں جو انڈر لائن ہے ان کو آپ لکھتے جائیں۔ سولیٹیوڈ، تنہائی۔ میڈیٹیشن، غور و فکر کرنا کسی چیز پر۔ کیو یعنی غار۔ ریٹائر، گوشہ نشیں ہو جانا یا الگ ہو جانا، تنہائی میں چلے جانا۔ ریمیمبرنس، یاد۔ جی، تو ٹرانسلیشن سٹارٹ کرتے ہیں۔ وین حضرت محمد، جب حضرت محمد، واز 38، 38 سال کے تھے، ایئرس، 38 ایئرس یعنی 38 سال کے تھے، آف ہیز ایج، اپنی عمر کے، جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین اپنی عمر کے 38ویں سال میں تھے، ہی اسپینٹ، انہوں نے گزارا، موسٹ آف ہز ٹائم، اپنا زیادہ تر وقت، ان سولیٹیوڈ، تنہائی میں، اینڈ میڈیٹیشن، اور غور و فکر کرنے میں۔ جب حضرت وسلم اپنی عمر مبارک کے 38 برس میں تھے تو انہوں نے زیادہ تر وقت کیا ہے؟ خلوت یعنی تنہائی میں اور غور و فکر کرنے میں گزارا تھا۔ ان دی کیو آف ہیرا، غار ہیرا میں، جیسے کہ ہمیں پتہ ہے نبی پاک عبادت کے لیے جایا کرتے تھے غار ہیرا میں، تو یہ وہی ذکر ہے۔ ان دی کیو آف ہیرا، غار ہیرا میں، غار ہیرا کے اندر۔ اینڈ ہی یوز ٹو، ہی وہ یعنی محمد کے لیے استعمال کیا، یوز ٹو، اس یوز ٹو کو ہم یوز ٹو استعمال کے لیے نہیں پڑھیں گے، یوز کا مطلب اکثر لیا جاتا ہے کہ استعمال کرنے کے لیے، لیکن یہاں پر یوزڈ ٹو اکٹھا پڑھا جائے گا تو اس کا مطلب ہے ماضی میں ہم کس چیز کو کرنے کے عادی تھے،
اس کا یہ مطلب ہے ان دی کیو آف ہیرا، غار ہیرا میں ہی یوز ٹو وہ عادی تھے ٹو ریٹائر یعنی کہ علیحدہ جانے کے لیے، گوشہ نشیں ہونے کے لیے، الگ جگہ پر جانے کے لیے. ان دی دوبارہ سے پڑھ دیتی ہوں. ان دی کیو آف ہیرا، غار ہیرا میں ہی یوز ٹو وہ عادی تھے ریٹائر الگ جانے کے، ود فوڈ اینڈ واٹر کیا ہے خوراک اور پانی کے ساتھ. کیا ہے غار ہیرا میں وہ تنہائی میں جانے کے عادی تھے اپنی خوراک ساتھ لے جا کر اور پانی ساتھ لے جا کر. کس لیے؟ اینڈ اسپینڈ کیا ہے اسپینڈ ڈیز اینڈ ویکس اور ہفتے اور دنوں کو گزارا ان ریمبرنس یاد میں یعنی کہ عبادت میں آف اللہ المائٹی اللہ تعالیٰ کی. ان دی کیو آف ہیرا، غار ہیرا میں ہی یوز ٹو ریٹائر ود فوڈ اینڈ واٹر وہ غار ہیرا میں تنہائی میں جاتے اور خوراک ساتھ لے جاتے اور پانی ساتھ لیتے. اینڈ اسپینڈ ڈیز اینڈ ویکس اور ہفتوں اور دنوں کو گزارتے ان ریمبرنس آف اللہ المائٹی اللہ تعالیٰ کی یاد میں یعنی کہ غار ہیرا میں خوراک اور پانی لے جا کر ہفتوں اور دنوں کو گزارتے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں یعنی عبادت میں مصروف ہو جایا کرتے تاکہ کفار جو تھے وہ تنگ نہ کرے آپ کو. پیسج نمبر 5 ہے، اس کے ورڈ میننگ ہے لکھے ہوئے سامنے، اس کی فونک بھی دی ہوئی ہے، سینونیمز بھی دیے گئے ہیں آپ کو مشکل نہ آئے. کم ٹو کلوز یعنی اختتام پذیر ہو جانا یا ختم ہو جانا. اوور فلوئنگ جھلکنا یا لبریز ہونا کسی چیز کا. پروفاؤنڈ کا مطلب ہوتا ہے گہرے ڈیپ. کمپیشن محبت یعنی لو کس کے لیے؟ انسانیت کے لیے، جو نبی پاک کا تھا اس کے متعلق ہے یہ. ہمیونٹی انسانیت. پریسنگ شدید یعنی شدت بھری چیز کے متعلق. ارج خواہش. اریڈیکیٹ خاتمہ کرنا کس چیز کو مٹانا. ایولز کیا ہے؟ برائیاں، معاشرے میں جو بھی برائیاں ہوتی ہیں. کرولٹی ظلم و ستم. انجسٹس ناانصافی. بیسٹڈ کا مطلب ہوتا ہے نوازنا، عطا کیا گیا. بیسٹڈ ود ہوتا ہے کس چیز کے ساتھ نوازنا یا عطا کر دینا ہم کو. کنویڈ یعنی کنوے کا مطلب ہوتا ہے منتقل کرنا، پہنچانا کس چیز کو یعنی کہ آئی کنویڈ یو اے میسج میں نے آپ کو کوئی پیغام پہنچایا اس کے متعلق. دائے دائے مطلب انگلش میں ہوتا ہے یورز، یہ اولڈ انگلش کا ورڈ ہے آپ کا یعنی یورز. دائے. کنجیلڈ جمع ہوا یعنی لوتھڑے کی صورت میں ہونا کس چیز کا. باؤنٹیفل ہوتا ہے کریم مہربان. جی تو ریڈنگ ٹرانسلیٹ سٹارٹ کرتے ہیں. دا پیریڈ آف ویٹنگ انتظار کا لمحہ. ہیڈ یہ ٹینس پاسٹ ہے. کم ٹو کلوز اختتام پذیر ہوا یا ختم ہو گیا. انتظار کا لمحہ دور ختم ہو گیا تھا. یہ ہوگی اس کی ٹرانسلیشن. آگے ہے ہز ہارٹ واز ان کا دل. اوور فلوئنگ جھلک رہا تھا، لبریز ہو گیا تھا. ود پروفاؤنڈ یعنی گہرا. ان کا دل جو ہے جھلک رہی تھی بہت زیادہ گہری. کمپیشن کا مطلب محبت، ان کے دل سے بہت زیادہ گہری شدید محبت. پروفاؤنڈ زیادہ شدید گہری محبت جھلک رہی تھی. فور ہمیونٹی انسانیت کے لیے یعنی حضرت محمد کے دل سے کیا تھا؟ لوگوں کے لیے، انسانیت کے لیے کیا تھا؟ بے پناہ محبت جو تھی لبریز ہو رہی تھی، جھلک رہی تھی. ہیز ہارٹ واز اوور فلوئنگ ود پروفاؤنڈ کمپیشن فار ہیومینٹی. ہی ہیڈ پریسنگ. ہی ہیڈ یعنی ماضی کے لیے استعمال کیا گیا ہیڈ. ہی ہیڈ پریسنگ شدید. پریسنگ کا مطلب ہی ہیڈ پریسنگ ارج ان کی ایک شدید خواہش تھی. ٹو اریڈیکیٹ ختم کرنے کے لیے یعنی کہ خاتمے کے لیے. ان کی ایک شدید خواہش تھی ختم کرنے کے لیے. رانگ بلیفس تمام غلط عقیدے جو بھی تھے. سوشل ایولز سماجی برائیاں. کریولٹی یعنی ظلم. اینڈ انجسٹس اور نا انصافی. ہی ہیڈ پریسنگ ارج ٹو اریڈیکیٹ رانگ بلیفس سوشل ایولز کریولٹی اینڈ انجسٹس. کیا ہے؟ ہمارے نبی کی شدید خواہش تھی کہ وہ معاشرے میں سے غلط عقیدے، سماجی برائیاں، ظلم اور نا انصافی کا خاتمہ کر سکتے. دی مومنٹ لمحہ. ہیڈ ارائیوڈ پہنچا تھا یا گیا تھا. وین ہی واز جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ٹو بی بیسٹڈ ود جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نوازا گیا تھا. ود نبوت کے ساتھ. وہ لمحہ مبارک آ چکا تھا جب حضرت محمد خاتم النبیین کو نبوت سے نوازا جانا تھا. ون ڈے ایک دن. وین ہی واز ان دی کیو آف ہیرا جب حضرت محمد غار ہیرا میں تھے. حضرت جبرائیل کیبریل ہوتا ہے انگلش میں. حضرت جبرائیل کیم. حضرت جبرائیل آئے. کم کی جگہ پہ کھیم آیا تو سیکنڈ فارم ہے پاسٹ ٹینس. حضرت جبرائیل آئے. اینڈ کنویڈ اور پہنچایا یا دیا. ٹو ہم یعنی حضرت محمد کے لیے. ٹو ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو. دی فالوئنگ میسج مندرجہ ذیل پیغام.
of Allah Almighty اللہ تعالیٰ کا. One day when he was in the cave of Hira, جب وہ ایک دن غار ہیرا میں تھے, حضرت جبرائیل came, حضرت جبرائیل آئے, and conveyed to him the following message of Allah Almighty, اللہ تعالیٰ کا مندرجہ پیغام جو بھی تھا وہ ان کو پہنچایا. یہ آگے چند آیات آ گئی ہیں سورۃ الگ کی, جو ہے اس کی 5 آیات ہیں. پہلی, اکثر اوقات پی پی ایس سی میں یہ کوسچن یا کسی بھی جو ہے گورنمنٹ جاب کے لیے یہ کوسچن پوچھ لیا جاتا ہے کہ سب سے پہلے کون سی آیات تھی قرآن پاک کی جو نازل ہوئی تھی, جس کی وحی نازل ہوئی, تو وہ تھی سورۃ الگ کی. اور یہ بھی پوچھ لیا جاتا ہے کتنی نازل ہوئی, تو یہ پہلی 5 ہے اور 5 ہی پوچھ لی جاتی ہیں کہ ان کی تعداد کتنی تھی, 5 تھی آیات کی. تو یہ ایم سی کیو پی پی ایس سی میں اکثر آ جاتا ہے. ریڈ ان دی نیم آف thy لارڈ ہو کریٹڈ, پڑھ اپنے پروردگار کے نام سے جس نے پیدا کیا. ہو کریٹڈ یعنی پیدا کرنے کیا, کریٹڈ پیدا کیا. مین فرام اے کلوٹ, انسان کو ایک لوتھڑے تھے, لوتھڑے سے پیدا کیا. آف کنجیلڈ جمے ہوئے, بلڈ خون سے. پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے ایک لوتھڑے یعنی جمے ہوئے خون کے پیدا کیا انسان کو. ریڈ پڑھ, اینڈ thy لارڈ اپنے رب کے نام سے, از موسٹ باؤنٹیفل جو بہت ہی مہربان اور کریم ہے. پڑھ اپنے رب کے نام سے جو بہت ہی نہایت کریم اور شفیق ہے. ہو ٹاٹ, جس نے ہمیں سکھایا یا پڑھایا. دی یوز آف کس چیز کا استعمال, کس چیز کا استعمال بتائے گا یہاں پین کا. دی پین کا. ہو ٹاٹ دی یوز آف پین, جس نے ہمیں سکھایا اس قلم کا استعمال کرنا. ٹاٹ دی مین, انسان کو پڑھایا. ڈیٹ وچ ہی نیو نوٹ, جسے وہ نہیں جانتا تھا. القرآن, یہ قرآن کی کیا ہے آیات ہیں 96 اور 5.